اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا، تاہم ان کی طاقت کے مطابق ان سے روزہ رکھوائے جائیں تاکہ ایک تو وہ اس کی عادی ہو جائیں، جب بالغ ہوں تو ان پر زیادہ مشکل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر سے یہ شعور پختہ ہو جائے کہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنے ان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے حکم ہے کہ 7 سال کے بچہ نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، 10 سال کی عمر میں بچے کو ڈانٹا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس سے بڑا ہو جائے پھر تھوڑا مارا بھی جائے اس کو۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نماز کی اہمیت اور فرضیت کا احساس بچے کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچہ تقریباً 18 سال کا بھی ہو جاتا ہے، اس کو نماز کی تلقین اتنی زیادہ نہیں کی جاتی، اور پھر جب وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوتا، جب والدین کو تھوڑا احساس ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ ظاہر ہے نکلنا ہی تھا، کیونکہ وہ آپ نے بچپن سے اس کو عادت ڈالی نہیں ہے۔ بچہ جو اپنے والدین کو کرتے دیکھتا ہے، اگر وہ شوق کرتا ہے اسے بالکل اس کی تلقین کرنی چاہیے اور اس کی پریکٹس کرانی چاہیے اس معاملے کے اندر، اس کو ان چیزوں سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اگلا ہے مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے یا روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو اور بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ یہی حکم ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو حمل سے ہوں یا ان کی گود میں شیر خواہ بچہ ہو۔ اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں یا بچے کی بابت انہیں کوئی اندیشہ ہو یا ڈاکٹر نے اس قسم کی ہدایت کی ہو تو حاملہ اور مریضہ عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ عورت کو حیض و نفاس کے ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ رمضان میں حیض و نفاس کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے جو بعد میں ادا کرنی پڑے گی۔ جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، بہت زیادہ کمزور شخص ہے یا مریض شخص ہے، جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو، بہت بوڑھا ہو چکا ہو، جس کی طاقت و توانائی ختم ہو چکی ہو، یہ سب کے سب چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہر روزہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ان کے لیے ان کا اہتمام، مسکین کا جو کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا، یہ قائم مقام ہو جائے گا روزے کے۔ مجنون پاگل شخص جو ہے وہ روزے کے لیے اس کے ہوش و واس جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، اس کے اندر کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی عقل جو ہے ضائع ہو گئی ہو، اسی طرح سے جو کسی بھی حادثے کے اندر کسی کی عقل ضائع ہو گئی ہو، تو ان سب پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ فدیہ یعنی طعام مسکین کے بھی مکلف نہیں ہیں، یعنی انہیں کسی مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شخص کو کوئی اس قسم کی حالت ہو جائے جیسے کہ ڈوبتے شخص کو بچانے کے لیے دریا یا سمندر میں غوطہ زنی کی جائے، ایسے حالت پیش آ جائیں، یا جلتی آگ میں سے انسان کو باہر نکالنے کا کام کرنا پڑے، اس قسم کے حالات میں روزہ توڑے بغیر کچھ کرنا مشکل ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ مسافر سفر میں وہ دقت محسوس کرے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمیشہ ہی سفر میں رہتے ہیں، جیسے بسوں، ریلوے وغیرہ ڈرائیور جو ہیں، یا بسلسلہ ملازمت ایک شہر سے دوسرے شہر میں روزانہ سفر کرنے والے حضرات، ان کے لیے بھی اگرچہ روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن روزوں کی قضا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے سفر عارضی ہو یا دائمی، روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی تو رخصت اور اجازت موجود ہے، لیکن ان روزوں کی معافی کوئی نہیں ہے، آپ کو ان کی قضا دینی پڑے گی۔ اگر سفر کی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھے تو رمضان کے بعد قضا ضروری ہے، چاہے وہ وقتی سفر ہو یا دائمی سفر ہو۔